جو کام ہم انفرادی طور پر نہیں کر سکتے وہ کیا اجتماعی طور پر کس طرح بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر امجد، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ سوال ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم انفرادی طور پر کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم اجتماعی طور پر کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت اجتماعی طور پر کیوں اس قسم کی مہمات کا حصہ بننا ضروری ہے، یا کمیونٹی لیول پر کس طرح سے ہم لوگوں کو موبیلائز کریں، انگیج کریں کہ ان لوگوں کی مدد کے لیے سامنے آئیں، ایک کمیونٹی بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم موضوع کی طرف نشاندہی کی ہے۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی موومنٹ ہو وہ فرد سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اس میں پورا معاشرہ اور پورا سماج اور پوری کمیونٹی شامل ہو جاتی ہے۔ ہم نے کورونا کے مقابلے میں جو ایک تجویز پیش کی ہے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہمسائے سے مواخات، یعنی ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کا داہنی طرف رہنے والا اور بائیں طرف رہنے والا ہمسایہ کیا بھوکا تو نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے جب آئسولیشن کی بات کی ہے کہ لوگ تنہائی میں چلے جائیں، کاروبار بند ہو گیا، زندگی کی مصروفیات کم ہو گئی، تو سب سے اہم خدشہ یہی ہے نا کہ کسی کو روٹی نہیں ملے گی، کوئی رات کو بھوکا سو جائے گا۔ تو اس کا علاج حکومت کے پاس نہیں ہے، حکومت ہر گھر میں جا کے کھانا تقسیم نہیں کر سکتی، وہ فرد کے پاس ہے۔ ہمسایہ دیکھے اگر اپنے ہمسائے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بہت اہمیت دی گئی ہے کہ تمہاری عبادت ہی قبول نہیں اگر تمہارا ہمسایہ تم سے محفوظ نہیں۔ تو اگر ہم سب سے پہلے کہیں کہ ہر فرد دیکھے اپنے ارد گرد، اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو کھانا دے، اس سے محبت کرے، اس کا حوصلہ بڑھائے۔ اس کے بعد پھر ہم محلے اور کمیونٹی اور اجتماعی حیثیت پہ آتے ہیں۔ مسجد میں اگر 5 وقت کی نماز، تو آج کل ہم نہیں جا رہے مسجد میں، لیکن اذان ہوتی ہے، اس اذان کے ساتھ یا اذان کے بعد ایک فقرہ کہا جائے کہ اے اہل ایمان، اپنے ارد گرد دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ آج کسی کو مزدوری نہیں ملی تو وہ مسجد میں آئے اور آ کے یہاں سے کھانا لے جائے، اور اسی محلے کے کچھ لوگ کھانا رکھ دیں، راشن بیگ رکھ دیں۔ تو یوں ہم کمیونٹی کی انوالومنٹ نچلی سطح پر مسجد کے حوالے سے، چرچ کے حوالے سے، مندر کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، مخیر لوگ ہیں، این جی اوز ہیں، ان کو بھی آگے آ کر اپنے وسائل لے کر ان مساجد میں راشن بیگ رکھتے چلے جائیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لاہور میں 24,000 مساجد ہیں، 5-6 ہزار مساجد انتہائی غریب علاقوں میں ہیں۔ تو اگر آپ وہاں پر جا کر 10-10، 20-20 راشن بیگ رکھوا دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص کو بھوک کا بندوبست نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے پہلا مرحلہ کہ کیسے ہم اس امیجیٹ جو تھریٹ ہے ہمیں کہ جی لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، اس سے ہم بڑی آسانی سے انفرادی اور اجتماعی سطح پر نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتی ہے جی ڈاکٹر صاحب، اب یہ تو آپ نے جو جی فرمائیے۔ نہیں، میں نے کہا کہ اس کے بعد پھر آتی ہے صحت کی سہولت، اکنامک ریہیبلیٹیشن، پھر باقی حکومت کی ذمہ داریاں اس کے بعد آتی ہیں، پھر حکومت کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب پاکستان میں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک عام طور پر حکمرانوں سے تو یہ الفاظ سنتے ہی ہیں، لیکن عام آدمی سے بھی ہم یہ الفاظ سنتے ہیں جس کو کرپشن بیسیکلی، اور وہ کرپشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ کسی کاز میں شامل ہونے کے لیے یا مدد کرنے کے لیے یا نقد پیسے دینے کے لیے بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ بھائی جس کے لیے دے رہے ہیں کیا اس کی جیب میں جائے گا یا کوئی اور ہی کھا پی جائے گا۔ اس پرسیپشن کا کیا کریں، اس کو کیسے ختم کریں، لوگوں کے ذہن سے یہ خوف ڈر کس طرح سے نکالیں کہ بھائی آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور صرف اسی کی ذات کے لیے دے رہے ہیں، اس کے لوگوں کو پہنچانے کے لیے دے رہے ہیں، چاہے وہ ان کی جیب تک پہنچے نہ پہنچے، آپ کم از کم دیں ضرور۔ اگر ہم اس ڈر سے ہی رک جائیں گے تو پھر تو معاملہ بہت برا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ پرسیپشن ہے، اور پرسیپشن درست ہو سکتا ہے اور ہو نہیں بھی سکتا۔ میں آپ سے پوری دیانتداری سے اپنے مشاہدے کی بنا پر کہتا ہوں کہ 80-90% یہ پرسیپشن غلط ہے۔ ایک اور میں آپ کو حدیث سناؤں گا، ہمیں ہر موقع پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے روشنی ملتی ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو خوش گمان ہونا چاہیے، بد گمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اصل کہانی کوئی اور ہے، ہم کیوں کانسپیریسی تھیوری ڈھونڈتے ہیں؟ یقین کیجئے کوئی بھی شخص جو ہے وہ بددیانت نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو کہہ کے بددیانت بنا نہ دیں۔ تو یہ تقسیم کا عمل آپ شروع کریں، اس میں نیک نیتی سے اگر آپ کا کام ہوگا، اخلاص سے کام ہوگا، تو آپ کو آگے سے بھی نیک نیتی اور آپ کو اخلاص ملے گا۔ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو چھوٹی سی بات بتائی کہ ایک ہمسایہ جب دیکھے گا کہ میں نے کس کو کھانا دینا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر ہی دے گا نا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ یا مسجد سے اگر کوئی آ کے کھانا لیتا ہے تو وہ مسجد میں آ کر مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے ہی لے گا،
उसमें तो बड़ी शफाफियत होगी। तो ये परसेप्शन आप मेहरबानी करके इस परसेप्शन को दीजिए कौम को कि ये कौम जो है बदयानत नहीं है। छोटी सी मिसाल मैं आपको, हमने 110 अरब रुपयों के कर्जे दिए 30 लाख लोगों को, हमें तो 100% कर्जे की वापसी की शरह मिली। अच्छा, तो मैं कैसे कह दूं कि कौम बदयानत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये मिसालें हैं, ये हमें अपने आसपास ही मिलती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि अब इस मौके पर जब बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर मदद करना चाहते हैं, कौन कौन सा ऐसा तबका है, कौन कौन से ऐसे डेली वेजर्स हैं जो बेरोज़गार हुए हैं और जो इस वबा से डायरेक्ट हिट जिनको मिलेगा, मतलब जिनकी ज़िंदगियाँ बराह रास्त मुतासर होंगी, वो कौन कौन से हैं? अगर आप मुझे क्विकली बता दें उन लोगों के लिए जो मदद के लिए आगे आना चाहते हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, मजदूर हैं, घरों की तामीर में, फैक्ट्रियों की तामीर में, अमारात की तामीर में, ये लोग हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे रेडियों वाले हैं, खांचा फरोश हैं, कोई फल बेचता है, कोई जूते बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, ये लोग आ गए हैं। तो फिर उसके बाद जो होटल्स में छोटे छोटे काम करते हैं, कोई किचन में काम करता है, कोई शेफ़ है, कोई बैरा है, कोई, ये लोग आ गए। फिर जो प्राइवेट दुकानें में काम करते हैं, छोटे काम करते हैं, कोई पंक्चर लगाता है, कोई मोटरसाइकिल की रिपेयर करता है, वो बंद हो गए। तो ये औरतें घरों में जो आया के तौर पर काम करती हैं, निचली सतह पर ये लोग जो हैं वो हिट हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको और अच्छी बात बताऊं कि ये हर आदमी अपने किसी न किसी आजर से या एम्प्लॉयर से मुंसलिक होता है। मैंने बेशुमार एम्प्लॉयर्स को देखा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल फिक्र ना करो, ये लो 1 महीने का खाना और आप आराम से अपने घर में रहो। बिल्कुल, और हमारी भी इसी तरह, जिस तरह से आपने इस कोशिश का जिक्र किया, आपकी फाउंडेशन भी काम कर रही है। हमदर्द भी जो है एक ऐसी मुहिम है जहां पर हम लोगों की मदद कर रहे हैं और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन फैमिलीज़ को। लिस्टें बन रही हैं हमारे यहाँ भी। तो नाजरीन, जो लोग भी देख रहे हैं, जो इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारा दे दें, किसी और के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी और के साथ जुड़ जाएं, लेकिन इन लोगों को याद ज़रूर रखें, यही वो मुस्तहिकीन हैं जिनको कि इस वक्त हमारी ज़रूरत है। और नाजरीन, यहाँ पर मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब का, उन्होंने वक्त निकाला और बहुत अहम बातें हमें बताई हैं।